اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کر لیا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے نذر کیا آپ کے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد رکھا جائے گا، پس آپ میری جانب سے قبول فرما لیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب اس نے جنا تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ لڑکا نہیں ہوتا ہے لڑکی کے مانند۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح سے قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی زکریا اس کے پاس کمرے میں آتے تو اس کے پاس رزق موجود پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے پوچھا کہ اے مریم، یہ سب چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ لمبی تشریح ہے اس کی، انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ مریم بھی محفوظ رہی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محفوظ رہے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، اس لیے بھی علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکیں۔ محراب سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی۔ رزق سے مراد پھل ہے، یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے،
دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام یا اور کوئی شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بطور تعجب اور حیرت سے پوچھا، ارے مریم یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ گویا حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں، تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر یقین کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حضرت مریم کو اللہ نے روزی دی، اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی ہم سب کو روزے دینے پر قادر مطلق ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔